अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब इल्लुश्शराए जिल्द दोवम फ़ाइल नंबर 13 सफ़ा 497 ज़ुल्करनैन का सफ़र। बयान किया हमसे अबुल हसन मोहम्मद बिन हारून रिहानी, मास बिन मसना अम्बरी, फिर अब्दुल्ला बिन अस्मा, जवेरिया बिन सुफियान, मंसूर, अबी अवेल, अबी वाइल, वहाब। फिर उनका बयान है कि मैंने अल्लाह ताला की नाज़िल की हुई एक किताब में देखा कि हज़रत ज़ुल्करनैन जब बंद की तामीर से फारिग हुए तो अपने रुख पर चले, और जिस दौरान में वो अपनी फ़ौज के साथ चले जा रहे थे उनका गुज़र एक शेख यानी बुजुर्ग की तरफ से हुआ। वो नमाज में मशगूल थे। ज़ुल्करनैन ने उन्हें देखा तो अपनी फ़ौज के साथ वहीं खड़ा हो गया, यहाँ तक कि वो नमाज से फारिग हुए तो ज़ुल्करनैन ने उनसे कहा, ये फ़ौज जो आपके सामने, उसे देखकर आपको खौफ नहीं आया? शेख ने जवाब दिया कि मैं उस ज़ात से महवे गुफ्तगू था जिसकी फ़ौज तुझसे ज़्यादा, सुल्तनत तुझसे ज़्यादा अजीम और क़ुव्वत में तुझसे बड़ा है। अगर मैं तेरी तरफ रुजू करता तो उसकी बारगाह में अपनी हाजत न पेश कर पाता। ज़ुल्करनैन ने कहा, आप मेरे साथ चल सकते हैं, दिलो जान से आपकी खिदमत करूँगा, आप और बाज़ उमूर में आपसे मदद लूँगा। उस शेख ने कहा, अगर तुम 4 चीज़ों के ज़ामिन होने के लिए तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ। ऐसी नेमत जो कभी ज़ाइल न हो, ऐसी सेहत जिसमें कभी बीमारी ना आए, ऐसी जवानी जिसके बाद कभी बुढ़ापा ना आए, और ऐसी ज़िंदगी जिसमें मौत ना आए। ज़ुल्करनैन ने कहा, भला कौन सी मखलूक इस पर कादिर हो सकती है? शेख ने कहा, मगर मैं उस हस्ती के साथ हूँ जो सब पर कादिर है और मेरा और तुम्हारा दोनों का मालिक है। फिर ज़ुल्करनैन का गुज़र एक मर्द आलिम की तरफ से हुआ। उस आलिम ने पूछा कि बताओ, 2 चीज़ें कौन सी हैं कि जब अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया तो वो अपनी जगह पर, जब से पैदा किया तब से वो अपनी जगह पर कायम है? वो 2 चीज़ें कौन सी हैं जब से पैदा हुई जा रही हैं? वो 2 चीज़ें कौन सी हैं जब से पैदा हुई आपस में मुख्तलिफ हैं? वो 2 चीज़ें कौन सी हैं जब से पैदा हुई आपस में एक दूसरे की ज़िद हैं? ज़ुल्करनैन ने जवाब दिया, वो 2 चीज़ें कि जब से पैदा हुई अपनी जगह पर आसमान कायम है, वो है आसमान और ज़मीन। जो 2 चीज़ें जब से पैदा हुई जा रही हैं वो शम्स व कमर। वो 2 चीज़ें जब से पैदा हुई आपस में मुख्तलिफ हैं, दिन और रात। वो 2 चीज़ें कि जब से पैदा हुई एक दूसरे की ज़िद और नक़ीज़ हैं, मौत व हयात। इस आलिम ने कहा, जाओ तुम भी आलिम मालूम होते हो। चनाचा ज़ुल्करनैन वहाँ से रवाना हुए। शहरों में चले जा रहे थे कि देखा एक बुजुर्ग बहुत से मर्दों की खोपड़ियाँ उलट पुलट कर देख रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि जनाब शेख, आप इन खोपड़ियों को उलट पुलट कर क्यों देख रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि इनमें शरीफ कौन है, दौलतमंद कौन है, फ़कीर कौन है, मगर अभी तक पहचान नहीं सका, हालांकि 20 साल से उलट पुलट कर देख रहा हूँ। ये सुनकर ज़ुल्करनैन उन्हें छोड़कर आगे बढ़े और कहा, आपकी इससे मुराद मेरे सिवा कोई नहीं। अभी वो चले ही जा रहे थे कि एक ऐसे ग्रोह तक पहुंचे जो कौम मूसा था। वो लोग वो थे जो हक के साथ हिदायत भी करते और उसी के साथ अदल व इंसाफ भी करते थे। ज़ुल्करनैन ने जब उन्हें देखा तो कहा, ए कौम, मुझे बताओ तुम लोग कौन हो? मैं सारी रुए ज़मीन पर, इसके मशरक़ मग़रिब, खुश्की और तरी, मैदान और पहाड़, अंधेरे और उजाले में फिरता रहा, मगर तुम जैसे लोग नहीं मिले। ये बताओ कि तुम्हारे मर्दों की कब्रें तुम्हारे दरवाज़ों पर क्यों होती हैं? उन्होंने कहा, ये हम इसलिए करते हैं कि मौत को ना भूलें, इसकी याद हमारे दिलों से महव ना हो। ज़ुल्करनैन ने पूछा, ये बताओ तुम्हारे घरों को बंद करने के लिए दरवाजे क्यों नहीं लगाए जाते? उन्होंने कहा, ये हमारे यहाँ कोई चोर और मशकूक नहीं, सब दयानतदार और अमीन हैं। पूछा, तुम्हारे यहाँ कोई हाकिम क्यों नहीं? उन्होंने कहा, हम लोग एक दूसरे पर जुल्म ज़्यादती नहीं करते। पूछा, तुम्हारे बादशाह क्यों नहीं होता? कहा, इसलिए कि हम लोग एक दूसरे के मुकाबले में माल ज़्यादा जमा करने की कोशिश नहीं करते। पूछा, क्या बात है, तुम लोग आपस में तफाज़ल करने की कोशिश करते हो, ना कि तफावत की? तो जवाब दिया, हम लोग पहले से ही एक दूसरे से मवासात और मेहरबानी करते रहते हैं। पूछा, क्या बात है कि तुम लोगों में ना कोई नज़ा है ना इख्तलाफ? वो बोले, हम लोग पहले ही एक दूसरे की तालीफ कल्ब और एक दूसरे से मेल जोल रखने की कोशिश करते रहते हैं। पूछा, क्या बात है, तुम लोग आपस में एक दूसरे को गाली देते हो ना लड़ाई झगड़ा करते हो? बोले, हम लोगों ने पहले ही अज़म के साथ अपनी तबीयतों को काबू में रखा है, अपने नफूस को हुक्म का गालिब आदी बना दिया है। पूछा, क्या बात है, तुम सब के सब एक हो और तुम लोगों का एक सीधा रास्ता है? वो बोले, इसलिए कि हम लोग आपस में ना झूठ बोलते हैं, ना किसी को धोखा देते हैं, ना आपस में एक दूसरे की ग़ीबत करते हैं। पूछा, बताओ तुम लोगों में मिस्कीन और फ़कीर क्यों नहीं है? बोले, हम लोग पहले ही अपने अमवाल को बराबर तकसीम कर लेते हैं। पूछा, क्या बात है, तुम लोगों में कोई बदखल्क और तंदखू नहीं है? वो बोले, पहले ही हम आइज़े और इनकसारी के आदी हैं। पूछा, अल्लाह ताला ने तुम लोगों को सबसे तवील उल उम्र क्यों बनाया?
وہ بولے اس کا سبب یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے سے ہی حق پر چلتے ہیں اور عدل پر فیصلہ کرتے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے تم لوگ قحط میں مبتلا نہیں ہوتے؟ وہ بولے اس کی وجہ یہ کہ ہم لوگ اس سے کبھی استغفار سے غافل نہیں رہتے۔ پوچھا کیا بات ہے تم لوگ کبھی محزون و مغموم نہیں رہتے؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ کہ ہم لوگ اپنی نفوس کو بلاؤں اور مصیبتوں پر ثابت قدم رکھتے ہیں اور دل میں غم مناتے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے کہ کبھی کسی آفت میں مبتلا نہیں ہوتے؟ وہ بولے اس کی وجہ یہ کہ ہم لوگ پہلے ہی اللہ کے سوا کسی دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے، بارش کے لیے نجومیوں اور ستاروں سے رجوع نہیں کرتے۔ حضرت ذوالقرنین نے پوچھا کہ اے قوم کے لوگوں، یہ بتاؤ کیا تم نے اپنے آباء و اجداد کو بھی اسی پر عمل کرتے ہوئے پایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کو اس پر کاربند پایا تھا، وہ اپنے غریبوں اور مسکینوں پر رحم کرتے، اپنے فقیروں کی مدد کرتے اور جو ان پر ظلم و زیادتی کرتا اس کو معاف کر دیتے، جو ان کے ساتھ بدی کرتا ان کے ساتھ نیکی کرتے، اپنے گناہ گاروں کے لیے طلب مغفرت کرتے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے، اپنے ہاں رکھی ہوئی امانتوں کو واپس کر دیتے، ہمیشہ سچ بولتے، کبھی جھوٹ نہ بولتے۔ اس لیے اللہ نے ان کے تمام معاملات درست کر دیے ہیں۔ یہ بات سن کر ذوالقرنین نے مرتے دم تک وہیں قیام کیا اور 500 سال کی عمر پائی۔ صفحہ نمبر 499 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالد سے ناراضگی اور علی سے اظہار خوشی۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ، محمد بن حسن صفار، عباس بن معروف، علی بن مہزیار، فضالہ بن ایوب، ابان بن عثمان، محمد بن مسلم، حضرت ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو ایک قبیلے کی طرف بھیجا جس کا نام بنی مستلق تھا، جو بنی خزیمہ کی ایک شاخ تھی، اور اس کے اور بنی مخزوم کے درمیان زمانہ جاہلیت سے ہی کینہ و دشمنی چلی آ رہی تھی۔ ان بیچاروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و عادت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تحریر بھی حاصل کر دی تھی۔ الغرض جب خالد بن ولید وہاں پہنچے تو اپنے منادی کو حکم دیا کہ وہ نماز کا اعلان کرے۔ چنانچہ خالد نے اور ان لوگوں نے ایک ساتھ نماز پڑھی۔ اس کے بعد خالد نے اپنے فوجی دستے کو حکم دیا اور انہوں نے ہر طرف لوٹ مار، قتل و غارت گری شروع کر دی۔ اس میں کچھ لوگ قتل ہوئے، انہیں غزن پہنچا۔ اب ان لوگوں نے وہ تحریر تلاش کی، وہ مل گئی تو اسے لیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور خالد نے جو ان لوگوں پر ظلم و زیادتی کی تھی اسے بیان کیا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کیا اور کہا پروردگار، خالد بن ولید نے جو کچھ کیا اسے تیری بارگاہ میں اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں۔ پھر اتنے میں حضرت علی علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ سونے کے ڈلے اور کچھ متاع لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی علیہ السلام، آج تم بنی مسلک میں رات بسر کرو اور خالد نے جو زیادتی ان پر کی ہے ان سے ان کی ناراضگی دور کرو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے دونوں پاؤں اٹھوائے اور فرمایا اے علی، میں اہل جاہلیت کے فیصلوں کو تمہارے قدموں کے نیچے ڈالتا ہوں۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام چلے اور جب ان لوگوں میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے ان میں حکم خدا کے مطابق فیصلہ کیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اے علی علیہ السلام، تم کیا کر کے آئے ہو؟ حضرت علی علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہاں پہنچ کر ان کے ہر خون کا خون بہا ادا کیا، ہر ضائع شدہ حمل کے بدلے ایک بچھڑا دیا، ہر ضائع شدہ مال کے بدلے مال دیا اور ان پر مزید مہربان ہوا، انہیں ان کے کتوں کے پانی پینے کے برتنوں، ان کے جانوروں کے برتنوں کا معاوضہ دیا، پھر ان پر ایک مہربانی کی کہ ان کو ان کے نقصان کا عوض بھی دیا جو ان کو معلوم تھا اور اس نقصان کا عوض بھی دیا جو ان کو معلوم نہ تھا، پھر ان پر مزید مہربانی کی اور انہیں کچھ اور دیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہو جائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے انہیں اس لیے دیا کہ وہ سب مجھ سے خوش ہو جائیں تو اللہ تم سے راضی و خوش ہو۔ اے علی علیہ السلام، تم کو مجھ سے وہی منزلت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ صفحہ نمبر 500 باب 223 وہ سبب جس کی بنا پر گناہان کبیرہ کرنے والوں پر جہنم لازم اور واجب ہے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن صفار، علی بن حسان واسطی، اپنے چچا عبد الرحمن بن کثیر، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا گناہان کبیرہ 7 ہیں جن کا حکم ہم لوگوں کے بارے میں نازل ہوا ہے، ہم ہی لوگ سے ان کا ارتکاب حلال قرار دے دیا گیا۔ پہلا خدائے بزرگ و برتر کا کسی کو شریک قرار دینا، دوسرا اس نفس کو قتل کرنا جس کا قتل کا اللہ نے حرام قرار دیا، تیسرا یتیموں کا مال کھانا، چوتھا والدین کی نافرمانی، پانچواں شوہردار عورتوں کی برائی، چھٹا جنگ سے فرار، ساتواں ہم لوگوں کے حق سے انکار۔ شرک کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے
جو آیات نازل کی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہم لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ سب کو معلوم ہے، مگر لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو جھوٹا سمجھا، اس طرح وہ شرک کے مرتکب ہوئے۔ اس شخص کا قتل جس کا قتل اللہ نے حرام قرار دیا ہے، تو انہوں نے حسین ابن علی علیہ السلام کو اور ان کے اصحاب کو قتل کیا، اور یتیموں کا مال کھانا تو ان لوگوں نے مال غنیمت میں سے ہم لوگوں کو جو حصہ اللہ نے مقرر کیا تھا اس کو چھین کر دوسروں کو دے دیا۔ والدین کی نافرمانی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ آیت نازل کی ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں پر ان کی اپنی جانوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے، ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 6۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذریت کے متعلق جو حکم دیا تھا اس کی ان لوگوں نے نافرمانی کی، اور اپنی ماں خدیجہ علیہ السلام کی ذریت کے بارے میں نافرمانی کی۔ شوہردار عورتوں کی برائی تو ان لوگوں نے اپنے ممبروں پر سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو برا کہا، اور جنگ سے فرار تو ان لوگوں نے اپنی خوشی سے بلا جبر و کراہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کی، اور پھر انہیں چھوڑ کر بھاگ گئے اور ان کی نصرت ترک کر دی۔ ہم لوگوں کے حق سے انکار کیا تو یہ ایک ایسی واضح حقیقت ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن بن احمد بن ولید رحم اللہ، محمد بن حسن صفار، ایوب بن نوح، ابراہیم بن ہاشم، محمد بن ابی عمیر، انہوں نے اپنے اصحاب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام کی کتاب میں لکھا ہوا پایا ہے کہ گناہان کبیرہ 5 ہیں: شرک، عقوق والدین، سود کھانا، بعد از ثبوت، جنگ سے فرار، ہجرت کے بعد تعارب یعنی عربوں کے جیسے عادات و خصائل اختیار کرنا۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ ان سے سعد بن عبداللہ، احمد بن محمد، حسن بن محبوب، عبدالعزیز عبدی، عبید بن زرارہ، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھے گناہان کبیرہ بتائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ 5 ہیں، اور وہ وہی ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو واجب و لازم قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ جو یتیموں کا مال ناحق چٹ کر جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں اور عنقریب واصل جہنم ہوں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 10۔ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب تمہارا کفار سے میدان جنگ میں مقابلہ ہو تو خبردار ان کی طرف پیٹھ نہ پھیرنا۔ سورہ انفال آیت نمبر 15۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور جو سود لوگوں کے ذمہ باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 278۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، وہ لوگ جو پاک دامن بے خبر عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت اور سخت عذاب ہوگا۔ سورہ نور آیت نمبر 23۔ نیز ارشاد الہی ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر مار ڈالے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کی سزا دوزخ ہے اور ہمیشہ اس میں رہے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 93۔ صفحہ نمبر 501، باب نمبر 224۔ شراب نوشی کے حرام ہونے کا سبب بیان کیا ہم سے محمد بن موسیٰ بن متوکل رحم اللہ، علی بن حسین سعد آبادی، احمد بن محمد بن خالد، اپنے والد محمد بن سنان، حضرت ابو الحسن علی بن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ان کو فرماتے ہوئے سنا، انہوں نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا ہے اس لیے کہ اس میں بڑے فساد لازم آتے ہیں، اس کے پینے والے کی عقل و سمجھ میں تغیر و فطور پیدا ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سے انکار اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر افطرا کے لیے آمادہ کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی خرابیاں ہیں جیسے قتل، تہمت، زنا، حرام باتوں سے پرہیز نہ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اسی بنا پر ہم لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جتنی پینے والی نشہ آور چیزیں ہیں ان سب کے پینے کا نتیجہ وہی ہوگا جو شراب پینے کا نتیجہ ہے، لہٰذا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان اور ہم لوگوں سے تولا اور محبت رکھتا ہے ان کو ان چیزوں سے اجتناب لازمی ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں سے محدت ہر نشہ باز و شراب خور سے کنارہ کشی کا باعث ہے، اس لیے ہم لوگوں کے درمیان اور شراب خور کے درمیان کوئی ربط و تعلق نہیں۔ بیان کیا ہم سے محمد بن علی ماجلویہ، اپنے چچا محمد بن ابوالقاسم، محمد بن علی کوفی، عبد الرحمن بن سالم، مفضل بن عمر،
उनका बयान है कि एक मरतबा मैंने हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि अल्लाह ने शराब को हराम क्यों करार दिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने शराब को उसके अमल, उसके फसाद की वजह से हराम कर दिया, इसलिए कि जो शराब का आदी होता है उससे नूर रुखसत हो जाता है, उसकी मरवत ख़त्म हो जाती है, उसे उस बात पे आमादा कर देती है कि वो महरम का इर्तिकाब करे, कत्ल व गारत करी करे, जिना का मुर्तकब हो, और जब वो नशा में चूर हो तो उससे कोई बैद नहीं कि वो अपने महरम पर हमला कर दे और उसको कोई होश और समझ ना हो। उसका पीने वाला हर शर और बुराई में इजाफा कर लेता है। बयान किया हमसे मोहम्मद बिन हसन रहमुल्लाह, उनसे मोहम्मद बिन हसन सफ़ार, याकूब बिन यजीद, इब्राहिम, अबी यूसुफ, अबी बकर हज़रमी, और उन्होंने इन दोनों इमामों में से किसी एक से आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ग़िना नफाक का घोंसला है, शराब नोशी हर शर और बुराई की कलीद है। शराब का आदि मिसल एक बुत परस्त के है जो किताब खुदा को झूठा समझता है। अगर वो किताब खुदा को सच्चा समझता तो हराम समझना और इस शय को जिसे अल्लाह ने हराम किया है। सफ़ा नंबर 502, बाब 225। वो सबब जिसके बिना पर शराब नोशी करना तर्क नमाज से भी बदतर है। बयान किया हमसे मेरे वालिद रज़ियल्लाहु अन्हु इब्राहिम बिन हाशिम, उन्होंने अपने वालिद, फिर मोहम्मद बिन अबी उमैर, इस्माइल बिन यसार, उन्होंने एक शख्स हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से सवाल किया, क्या ये बताएं कि शराब नोशी ज़्यादा बुरी है या तर्क नमाज। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया शराब नोशी ज़्यादा बुरी है तर्क नमाज से। उसने कहा क्यों? फरमाया इसलिए कि शराब नोशी इंसान को ऐसे हाल तक पहुंचा देती है कि वो अल्लाह ताला को नहीं पहचानता, ये भी नहीं जानता कि उसका खालिक कौन है। बाब 226। वो सबब जिसकी बिना पर अर्क अंगूर जब जलकर 1/3 1/3 रह जाए तो हलाल है। मेरे वालिद रहमुल्लाह ने फरमाया। बयान किया हमसे मोहम्मद बिन याहिया अत्तार, सहल बिन ज़ियाद, हसन बिन महबूब, खालिद बिन हुरैज़, अबी रबी शामी, हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत की है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर उतारे गए तो उन्हें वहाँ के फलों की ख्वाहिश हुई, चुनांचे उन पर अल्लाह ने अंगूर की 2 शाखें नाजिल कर दी। उन्होंने इन दोनों को ज़मीन में लगा दिया। जब इनमें पत्ते और फल आने लगे, तैयार हो गए, तो इब्लीस ने आकर इसके गिर्द अहाता खींच दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, ये मलून, इसमें तेरा क्या है? उसने कहा, ये दोनों तो मेरे हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, तू झूठा है। बिलाखिर दोनों रूहुल कुद्दूस से फैसला कराने पर राजी हो गए। जब ये दोनों रूहुल कुद्दूस के पास पहुंचे तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी मुट्ठी पकड़ी और रूहुल कुद्दूस ने थोड़ी सी आग लेकर इन दोनों दरख्तों पर डाल दी। इन दोनों की शाखों पर आग लग गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने समझा कि अब इसमें से कुछ बाकी नहीं रहेगा, सब जल जाएगा। इब्लीस ने भी यही समझा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मगर जब आग जली तो उसमें से 2/3 हिस्सा जल गया और 1/3 हिस्सा बाकी रह गया। रूहुल कुद्दूस ने कहा, जो जल गया है वो इब्लीस का है, जो बाकी रह गया है तो आदम तुम्हारा है। बयान किया हमसे अहमद बिन ज़ियाद बिन जाफर हमदानी रज़ियल्लाहु अन्हु, अली बिन इब्राहिम बिन हाशिम, उन्होंने अपने वालिद, इस्माइल बिन मरार, यूनुस बिन अब्दुर्रहमान, अला, मोहम्मद बिन मुस्लिम, हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत किए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे पितर बुजुर्गवार फरमाया करते थे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जब दरख्त लगाने का हुक्म हुआ तो इब्लीस आपके पहलू में आ खड़ा हुआ। जब आपने अंगूर लगाने का इरादा किया तो इब्लीस ने कहा, ये दरख्त मेरा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, तू झूठ बोल रहा है। इब्लीस ने कहा, तो फिर आखिर मेरा इसमें कितना हिस्सा है? आपने फरमाया, इसमें तेरा 2/3 है। इस बिना पर जब अर्क अंगूर 2/3 जल जाए तो वो हलाल है। नंबर 3, बताया हमें अबू अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन शाहजान बरवाजी, अबू अली मोहम्मद बिन हारिस बिन सफियान हाफिज समरकंदी, साले बिन अहमद बिन उस्मान, अब्दुल मनम बिन अदरीस, उन्होंने अपने वालिद वहाब बिन मंबा यमानी, उन्होंने कहा, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सफीने से निकले तो 2 पौधे लगाए जो सफीने में उनके साथ थे, यानी खजूर और अंगूर, तमाम फलदार दरख्तों के पौधे, और उन्होंने फौरन ही अपने फल खिला दिए। आपके साथ एक अंगूर की बेल थी, उसको आपने सबसे आखिर में लगाने चले तो वो नहीं मिली, उसे इब्लीस ने ले लिया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसको सफीने में ढूंढने लगे तो वो फरिश्ता जो आपके साथ बैठा हुआ था उसने कहा, या नबी अल्लाह, वो मिल जाएगी। लिहाजा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बैठ गए। फिर फरिश्ते ने कहा, मगर इस अंगूर के अर्क में आपका एक शरीक भी है, इससे मुशारकत का अच्छा सलूक करना। आपने फरमाया, बेहतर, मैं इसको 7 में से 1 हिस्सा दे दूंगा और 6 हिस्से खुद ले लूंगा। फरिश्ते ने कहा, आप साहिब एहसान हैं, उसके साथ एहसान कीजिए। हज़रत नूह ने कहा, अच्छा 6 हिस्सों में से 1 हिस्सा से दे दूंगा, 5 खुद ले लूंगा। फरिश्ते ने कहा, आप मोहसिन एहसान कीजिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा 5 हिस्सों में से 1 हिस्सा उसे दे दूंगा, 4 खुद रखूंगा। फरिश्ता ने कहा, आप मोहसिन हैं, एहसान कीजिए।
حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اچھا نصف اس کے لیے نصف میرے لیے. فرشتہ نے کہا آپ محسن ہیں، احسان کیجیے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اچھا 2 حصہ اس کا 1 حصہ میرا، تو آپ اس پر راضی ہو گئے. اس کا عرق کے پکانے میں سے 1/3 کے اوپر ہے تو وہ ابلیس کا ہے اور اس کا حصہ ہے، اور 1/3 یا اس سے کم ہے تو وہ نوح علیہ السلام کا حصہ ہے. وہ ان کا حصہ ہے اور وہ حلال و طیب ہے کہ وہ اس میں سے پیا کریں. باب 227 صفحہ نمبر 503. وہ سبب جس کی بنا پر حالت اضطرار میں بھی شراب پینا منع ہے. خبر دی مجھ کو علی بن حاتم اپنے اس خط میں جو انہوں نے مجھے تحریر کیا اس میں بتایا کہ بیان کیا ہم سے محمد بن عمر، علی بن محمد بن زیاد، احمد بن فضل المعروف بے ابی عمر طیبہ، یونس بن عبد الرحمن، علی بن ابی حمزہ، ابی بصیر. انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی مضطر و مجبور بھی ہو تو شراب نہ پیے، اس لیے کہ اس سے سوائے برائی کے اور کسی شے میں اضافہ نہ ہوگا، اور یہ کہ اس کو پینا اس کا قتل کر دے گا، لہذا اس میں سے ایک قطرہ بھی نہ پیو. روایت کی گئی ہے کہ جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے سوائے پیاس کے اور کسی شے میں اضافہ نہ ہوگا. مصنف کتاب حاضہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس طرح آئی ہے جیسا کہ ہم نے تحریر کر دیا، مگر حالت اضطرار میں شراب پی لینا مطلق مباح ہے، جس طرح مردار خون اور سور کا گوشت حالت اضطرار میں مباح ہے. میں نے صرف اس لیے لکھا ہے کہ اس میں سبب بیان گیا ہے. ولا قوت الا باللہ. صفحہ 504. باب 228 قتل نفس کے حرام ہونے کا سبب. بیان کہ ہم سے علی بن احمد، محمد بن ابی عبداللہ، محمد بن اسماعیل، قاسم بن ربی صحاف، محمد بن سنان، حضرت امام ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ان کے مسائل کے جواب میں جو کچھ لکھا اس میں یہ بھی تحریر تھا کہ قتل نفس حرام اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ اس کے حلال ہونے میں خلق کی تباہی ہے، اس کی فنا ہے، نظام کا خراب ہونا ہے. بیان کہ ہم سے محمد بن موسیٰ، علی بن حسین سعد آبادی، احمد بن محمد بن ابی عبداللہ، عبد العظیم بن عبداللہ، محمد بن علی، انہوں نے اپنے والد، انہوں نے اپنے جد، پھر انہوں نے کہا میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قتل نفس گناہان کبیرہ میں سے ہے، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کو کر دے گا تو اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا، اس پر لعنت کی اور اس نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 93. باب 229 وہ سبب جس کی بنا پر والدین کی نافرمانی حرام ہے. بیان کہ ہم سے علی بن احمد، محمد بن ابی عبداللہ، محمد بن اسماعیل، علی بن عباس، قاسم بن ربی صحاف، محمد بن سنان، حضرت امام رضا علیہ السلام نے ان کو خط میں لکھا کہ اللہ نے والدین کی نافرمانی حرام کر دی ہے، اس لیے کہ انسان اطاعت الہی کی توفیق اور والدین کی توقیر سے خارج ہو جاتا ہے، کفران نعمت میں مبتلا ہو جاتا ہے، ناشکرا بن جاتا ہے، علاوہ بنے یہ قتل نفس اور انقطاع نسل کا سبب بھی بن جاتا ہے. نافرمان کا مطلب یہ ہے کہ لڑکے اپنے والدین کا وقار نہیں کرتے، ان کو حق نہیں، ان کے حق کو نہیں پہچانتے، قطع رحم کے مرتکب ہوتے ہیں. پھر والدین کو لڑکے کی طرف سے دلچسپی نہیں رہتی، وہ تربیت ترک کر دیتے ہیں اس لیے کہ ان کا لڑکا ان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. بیان کہ ہم سے محمد بن موسیٰ، علی بن حسن سعد آبادی، احمد بن ابی عبداللہ، عبد العظیم بن عبداللہ حسنی، محمد بن علی، اپنے والد، اپنے جد، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا. آپ نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی گناہان کبیرہ میں سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عاق و نافرمان کو گناہگار اور بدبخت کہا ہے. صفحہ نمبر 505 وہ سبب جس کی بنا پر زنا کو حرام قرار دیا گیا ہے. بیان کہ ہم سے علی بن احمد، محمد بن ابی عبداللہ، محمد بن اسماعیل، علی بن عباس، قاسم بن ربی صحاف، محمد بن سنان، حضرت ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام ان کے مسائل کے جواب میں تحریر فرمایا کہ زنا اس لیے حرام قرار دیا گیا ہے کہ اس میں بڑی خرابی ہیں، اس کی وجہ سے نفوس قتل ہوتے ہیں، نسب ختم ہوتا ہے، اطفال کی تربیت متروک ہو جاتی ہے، میراث میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور اسی طرح اور بہت سی خرابیاں لازم آتی ہیں. بتایا مجھے علی بن حاتم نے ان سے ابو محمد نوفلی، پھر احمد بن حلال، علی بن اسبات، ابو ابن اسحاق خراسانی، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی. ان کا بیان ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد کیا، فرمایا کہ تم لوگ زنا سے بچو، اس لیے کہ اس میں 6 خرابی ہیں، 3 دنیا میں 3 آخرت میں. وہ خرابیاں جو دنیا میں ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان کی خوبصورتی اور رونق چلی جاتی ہے، رزق حلال منقطع ہو جاتا ہے اور بہت جلد فنا کر کے جہنم تک پہنچا دیتا ہے.
وہ خرابیاں جو آخرت کی ہیں وہ یہ ہے کہ بدترین حساب ہوگا، اللہ جو رحمان و رحیم ہے اس کو بھی اس پر غصہ ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ باب 231 وہ سبب جس کی بنا پر پاک دامن اور شوہردار عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا حرام قرار دیا گیا ہے۔ بیان کیا ہم سے علی بن احمد، محمد بن ابی عبداللہ، محمد بن اسماعیل، علی بن عباس، قاسم بن ربی صحاف، محمد بن سنان کہ حضرت امام ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے ان کے مسائل کے جواب میں تحریر کیا کہ اللہ نے پاک دامن اور شوہردار عورتوں پر تہمت لگانے کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ اس سے نسب میں خرابی آتی ہے، مولود سے انکار ہوتا ہے، میراث باطل ہوتی ہے، بھلائی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی برائیاں اور اسباب ہیں جو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتی ہیں۔ بیان کہ ہم سے محمد بن موسیٰ بن متوکل، علی بن حسین سعد آبادی، احمد بن محمد، عبدالعظیم بن عبداللہ حسنی، محمد بن علی تقی جواد علیہ السلام، انہوں نے روایت کی اپنے پدر بزرگوار کو فرماتے ہوئے سنا، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پاک دامن اور شوہردار عورتوں پر تہمت لگانا گناہان کبیرہ میں سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کیے گئے ہیں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 23، صفحہ نمبر 5 سے 6، باب نمبر 232 وہ سبب جس کی بنا پر یتیموں کا ناحق اور ظلم سے مال کھانا حرام کیا گیا ہے۔ بیان کیا ہم سے علی بن احمد، محمد بن ابی عبداللہ، محمد بن اسماعیل، علی بن عباس، قاسم بن ربی صحاف، محمد بن سنان، حضرت علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے ان کے مسائل کے جواب میں ان کو خط لکھا کہ ناحق ظلم کے ساتھ کسی یتیم کا مال کھانا حرام کیا گیا۔ اس کی کئی وجوہات اور اسباب ہیں۔ سب سے پہلا سبب فساد اور تباہی ہے، اس لیے کہ جس نے ظلم کے ساتھ یتیم کا مال کھایا اس نے گویا اس کے قتل میں اعانت کی، اس لیے کہ یتیم کو اس کے مال کی ضرورت ہے، وہ اس سے مستغنی نہیں، وہ اپنا بوجھ خود نہیں اٹھا سکتا، وہ اپنی حالت کو قائم اور درست نہیں کر سکتا۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی اسی طرح سے سرپرستی اور پرورش کرے جس طرح کے اس کے والدین اس کی پرورش کرتے۔ بس جس نے اس بیچارے کا مال کھایا اس نے گویا اس کو قتل کر دیا اور اس سے فکر و فاقہ میں مبتلا کر دیا۔ علاوہ بری اس نے اللہ کی طرف سے عقوبت کا خوف نہیں کیا، اس لیے کہ اس بارے میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اور ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اگر اپنے بعد کمزور بچے چھوڑ جاتے ہیں تو انہیں ان کے لیے خوف ہوتا، بس انہیں اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے۔ سورہ نساء آیت نمبر 9۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے ارشاد کی بنا پر کہ اللہ نے مال یتیم کھانے والوں کے لیے 2 سزاؤں کا وعدہ کیا ہے، ایک سزا دنیا میں، ایک آخرت میں۔ پھر مال یتیم کھانے کے حرام کرنے میں یتیم کی بقا ہے، اس کا اپنے پیروں پر کھڑا ہونا اور آئندہ کی سلامتی ہے۔ اگر وہ مصائب کا شکار ہو جیسے اور لوگ ہوا کرتے ہیں، اور اگر یتیم کو موقع مل جائے اور وہ خون کے عوض کا طالب ہو، اس میں کینہ اور بغض اور عداوت کا سامنا کرنا پڑے تو آپس میں ایک دوسرے کو فنا کر ڈالیں گے۔ باب 233 وہ سبب جس کی بنا پر جنگ سے فرار کرنا حرام قرار دیا گیا، ہجرت کے بعد عرب کی جہالت اختیار کرنا حرام ہوا۔ بیان کہ ہم سے علی بن احمد، محمد بن ابی عبداللہ، محمد بن اسماعیل، علی بن عباس، قاسم بن ربی صحاف، محمد بن سنان، ان کا بیان ہے کہ ان کے مسائل کے جواب میں جو خط حضرت ابو الحسن امام رضا علیہ السلام نے لکھا اس میں یہ تحریر فرمایا کہ اللہ نے جنگ سے فرار کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ اس سے دین کی توہین ہوتی ہے، رسولوں اور عادل ائمہ کا استخفاف ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ کفار کو دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرو، عدل اختیار کرو، ظلم چھوڑ دو۔ جب وہ اس سے انکار کرتے ہیں تو ان دشمنوں کو سزا دینے کے لیے جنگ و جہاد ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی ان کی نصرت ترک کر کے بھاگ جائے تو ان کو خفت ہوتی ہے، مسلمانوں کے مقابلے میں دشمنوں کی جرتیں بڑھ جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں اسیری، قتل اور دین خدا کا بطلان وغیرہ طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ہجرت کے بعد تعارب یعنی جاہل عربوں جیسی زندگی کا بسر کرنا حرام ہے، اس لیے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دین سے پلٹ گیا، اس نے انبیاء اور حجت ہائے خدا کی مدد ترک کی، اس طرح سے دیگر خرابیاں مثلا کسی حق والے کا حق کو باطل کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس لیے نہیں کہ وہ دیہات میں سکونت رکھتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اگر کوئی شخص کامل طور پر دین کی معرفت رکھتا ہے تو اس کے لیے اہل جہل کے ساتھ سکونت و بود و باش جائز نہیں، اس لیے کہ خوف اس کا ہے کہ وہ اہل جہل کے ساتھ رہتے ہوئے علم کو ترک کر دے اور اہل جہل کے گروہ میں داخل ہو جائے اور اس میں آگے بڑھتا جائے۔ صفحہ نمبر 507 باب نمبر 234 غیر خدا کے نام ذبیحہ کا گوشت حرام ہونے کا سبب۔ بیان کہ ہم سے علی بن احمد، محمد بن ابی عبداللہ، محمد بن اسماعیل، علی بن عباس،
कासिम बिन रबी सहाफ, मोहम्मद बिन सनान, हज़रत अबुल हसन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, इनके मसाइल के जवाब में जो ख़त लिखा उसमें ये भी तहरीर फरमाया कि गैर खुदा के लिए जो जानवर ज़िबा किया जाएगा उसका गोश्त खाना हराम है, इसलिए कि अल्लाह ने अपनी मखलूक पर वाजिब कर दिया है कि वो सब उसका इकरार करें और हलाल जानवरों के ज़िबा पर उसका नाम लें, ताकि वो जानवर जो कुर्बतन इल्लल्लाह ज़िबा किए जाते हैं और जो शयातीन और बुतों की पूजा के लिए ज़िबा किए जाते हैं दोनों बराबर ना हो जाएं, क्योंकि ज़िबा पर अल्लाह का नाम लेने पर उसकी रबूबियत और उसकी तौहीद का इकरार है। जो गैर खुदा के लिए किया जाता है इसमें शिर्क और गैर खुदा के लिए तकर्रुब की नीयत है, इसलिए ज़िबा पर अल्लाह का नाम लेना फ़र्क कर लेना है अल्लाह के हलाल किए हुए में और हराम किए हुए में। बाब 235 दरिंदों और परिंदों के हराम होने का सबब बयान किया हमसे अली बिन अहमद ने इन्हीं इसनाद के साथ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद बिन सनान को ख़त में मुतवज्जा फरमाया कि जितने दरिंदे और शिकारी जानवर और परिंदे हैं वो सब के सब हराम हैं, इसलिए कि ये सब मुर्दार और आदमी का गोश्त और आदमी की गलाजत और इस तरह की चीज़ें खाते हैं। अल्लाह ताला ने वहशी जानवरों और परिंदों के हलाल और हराम की पहचान रख दी है, जैसे कि मेरे पितर बुजुर्गवार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जानवरों में जिनकी कचली के दांत हैं और परिंदों में जिनके पंजे हैं वो सब हराम हैं, और परिंदों में जिनके पोटे हैं वो सब हलाल हैं। परिंदों में हलाल और हराम की और पहचान ये भी है कि जो अपने पर फड़फड़ाकर उड़े उसे खाओ, जो अपना पर फैलाए हुए उड़े उसे ना खाओ। खरगोश हराम है क्योंकि वो बमंज़िला सूअर के है और इसके पंजे भी सूअर के और दरिंदों के पंजों के मानिंद है, ये भी अपनी निजात में इसी हुक्म में दाखिल है, उसे औरतों की माहवारी की तरह खून आता है। बाब 236 सूद के हराम होने का सबब बयान किया हमसे अली बिन अहमद रहमुल्लाह, हम मोहम्मद बिन अबी अब्दुल्ला, उनसे मोहम्मद बिन अबी बशीर, अली बिन अब्बास, उमर बिन अब्दुल अजीज, हशाम बिन हुक्म, हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से सूद की हुर्मत के सबब दरियाफ्त किया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर सूद हलाल होता तो लोग तजारतें तर्क कर देते, उन्हें उसकी ज़रूरत ना रहती। अल्लाह ने सूद को हराम कर दिया ताकि लोगों को हराम छोड़कर तजारत और ख़रीदो फरोख्त की तरफ माइल करे जो बाहम कर्ज के लेन देन में मफीद है। खबर दी मुझको अली बिन हातिम, उनसे अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अहमद बिन साबत, उनसे उबैद बिन अबी उमैर, हशाम बिन सालिम, हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सूद को हराम किया ताकि लोग नेकी और एहसान करना ना छोड़ दें। उन्हीं से रिवायत के बयान की हमसे अबुल कासिम हमीद, मोहम्मद अब्दुल्ला बिन अहमद नहीं की, अली बिन हसन तातरी, दुरुस्त बिन अबी मंसूर, मोहम्मद बिन अतिया ज़रारा, हज़रत अबू जाफ़र, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने उन्होंने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने सूद इसलिए हराम किया ताकि दुनिया से नेक सलूक ना उठ जाए। नंबर 4 हमसे बयान किया अली बिन अहमद, मोहम्मद बिन अबी अब्दुल्ला, मोहम्मद बिन इस्माइल, उन्होंने अली बिन अब्बास, उन्होंने बयान किया हमसे कासिम बिन रबी सहाफ, मोहम्मद बिन सनान, हज़रत इमाम अबुल हसन अली बिन मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम ने उनको उनके मसाइल के जवाब में जो ख़त तहरीर फरमाया उसमें सूद की हुर्मत का ये सबब भी तहरीर फरमाया कि अल्लाह ने सूद को इसलिए हराम किया कि इसमें माल की बर्बादी है, क्योंकि जब इंसान 1 दिरहम को 2 दिरहम से खरीदेगा तो 1 दिरहम की कीमत तो 1 दिरहम होती है और दूसरा दिरहम तो बातिल है और नाहक है। पर सूद के साथ खरीदो फरोख्त के साथ खरीदो फरोख्त में हर हाल में घाटा ही घाटा है, खरीदार के लिए भी बेचने वाले के लिए भी। इसी बिना पर अल्लाह ने बंदों के लिए सूद को ममनू करार दिया, इसलिए कि इसमें माल की बर्बादी है। जैसे कि एक ना समझ को उसका माल हवाले कर देना ममनू है जब तक कि ये महसूस ना कर लिया जाए कि इसमें समझ और तमीज़ आ गई है, इसलिए कि डर है कि वो अपने माल को बर्बाद कर देगा। बस इसी बिना पर अल्लाह ने 1 दिरहम को 2 दिरहम से 10 ब10 फरोख्त करना हराम करार दिया है। पूरी तरह साबित और वाज़ह हो जाने के बाद कि ये सूद है तो फिर सूद लेना हराम इसलिए है कि इसमें सूद को हराम कर देने वाले के हुक्म को खफीफ समझना है और ये गुनाह कबीरा है। यही नहीं बल्कि वाज़ह हो जाने के बाद कि ये सूद है, सूद लेना खुल्लम खुल्ला हराम करने वाले के हुक्म को हल्का समझना है और हदूद कुफ्र में कदम रखना है और उधार के सौदे पर सूद लेना नेकी और एहसान ख़त्म करना है और माल को तलफ करना है, लोगों को नफ़ाखोरी की तरफ रग़बत दिलाना, कर्ज और नेक सलूक और एहसान को तर्क करना है। अलावा बनी इसमें बर्बादी, जुल्म और माल का फना लाजिम आता है। सफ़ा नंबर 508 बाब नंबर 237 वो सबब जिसकी बिना पर अल्लाह ने शराब,
مردار، خون، سور کا گوشت، بندر، ریچھ، ہاتھی اور تحال کہتے ہیں تلی کو حرام کر دیا ہے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن رحم اللہ، محمد بن حسن صفار، محمد بن حسین بن ابی خطاب، محمد بن اسماعیل بن بزی، محمد بن اظافر، انہوں نے بعض راویوں سے انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام راوی کا بیان، ایک مرتبہ میں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ نے شراب، مردار، خون اور سور کے گوشت کو کیوں حرام قرار دیا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بعض چیزیں حرام، بعض چیزیں حلال کی ہیں، تو اس لیے نہیں کہ اس نے جس چیز کو حلال کیا ہے وہ پسند تھی اور جس کو حرام کیا اس کو پسند نہیں تھی، بلکہ اس لیے کہ اللہ نے مخلوق پیدا کی، اسی کو معلوم ہے کہ اس کے بدن کا قیام کس چیز پر رہے گا، اس کے لیے کیا چیز درست و مناسب ہے، اس لیے اس چیز کو اس کے لیے حلال و مباح کر دیا۔ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے لیے کیا مضر ہے، اس لیے اس چیز کو اس سے منع کر دیا، اسے حرام قرار دیا، مگر اضطرار اور شدید ضرورت کے وقت کہ اس کے بغیر اس کا بدن قائم نہیں رہ سکتا، تو اس وقت اس کو حلال کر دیا اور حکم دے دیا کہ اس میں سے بقدر ضرورت لے لے، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اب رہ گیا مردار، تو یہ جو بھی کھائے گا اس کے بدن میں ضعف اور قوت میں سستی آئے گی، اس کی نسل منقطع ہو جائے گی۔ مردار کھانے والے کی مرگ مفاجات دفتن ہوگی، اور خون تو اس کے کھانے والے میں آب صفرا پیدا ہوگا، اور وہ مرض قلب اور قساوت قلب میں مبتلا ہوگا۔ اس میں رحم اور مہربانی اتنی کم ہوگی کہ اس کے مخلص دوست اور اس کے صحبت میں رہنے والے بھی اس سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ سور کا گوشت تو اللہ نے ایک قوم کو مختلف شکلوں میں مسخ کیا، مثلا سور، بندر اور ریچھ کی شکل میں، پھر حکم دے دیا کہ ان شکلوں کے جانور ہرگز نہ کھانا، تاکہ اس سزا اور عقوبت کا کوئی خفیف اور ہلکا، اس سزا کو اور عقوبت کو کوئی خفیف اور ہلکا نہ سمجھے۔ شراب تو اس کے عمل اور اس کے فساد و خرابی کی بنا پر اس کو حرام کیا۔ پھر فرمایا کہ شراب کا عادی ایسی ہے جیسے بت پرست، اس سے جسم میں راشا پیدا ہوتا ہے، مروت ختم ہو جاتی ہے، وہ امر حرام کی جسارت کرنے لگتا ہے، جیسے قتل و زنا، یہاں تک کہ نشے کی حالت میں وہ اپنی محرم عورتوں پر بھی حملہ کر گزرتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا۔ اور شراب تو اپنے پینے والے میں ہر طرح کی بدی کے سوا اور کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتی۔ بیان کہ ہم سے میرے والد رضی اللہ عنہ، سعد بن عبداللہ، احمد بن محمد بن عیسیٰ، ابراہیم بن ہاشم، ان دونوں نے، محمد بن اسماعیل بن بزی، محمد بن اظافر، انہوں نے اپنے والد، انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے یہی روایت کی ہے۔ نمبر 3، میرے والد رحم اللہ نے فرمایا، بیان کیا مجھ سے محمد بن ابی القاسم آجیلویہ، محمد بن علی کوفی، عبد الرحمن بن سالم و فضل بن عمر، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھے بتائیں کہ اللہ نے سور کا گوشت کیوں حرام کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ایک قوم کو مختلف شکلوں میں مسخ کر دیا، جیسے خنزیر، بندر اور ریچھ کی شکل میں، پھر ان کے ہم شکل جانوروں کا گوشت کھانے کو منع کر دیا تاکہ ان سے کوئی نفع نہ حاصل کیا جائے اور ان کی عقوبت اور سزا کو خفیف اور ہلکا نہ سمجھا جائے۔ بیان کیا ہم سے علی بن احمد بن محمد رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن ابی عبداللہ کوفی، محمد بن اسماعیل برمکی، علی بن عباس، قاسم بن ربی صحاف، محمد بن سنان، ان کا بیان ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے ان کے مسائل کے جواب میں جو خط تحریر فرمایا اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ اللہ نے خنزیر کو حرام قرار دے دیا اس لیے کہ وہ ایک منحوس اور بدشکل جانور ہے۔ اللہ نے اس کو لوگوں کی نصیحت اور عبرت اور خوف دلانے کے لیے بنایا کہ دیکھو اس خلقت اور شکل و صورت پر بھی لوگ مسخ کیے گئے ہیں، اس لیے ان کی غذا نجس ترین شے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے حرام ہونے کے اور بھی بہت سے اسباب ہیں۔ اس طرح اللہ نے بندر کو حرام کیا اس لیے کہ یہ بھی مثل خنزیر کے مسخ شدہ ہے، اس کو بھی خلق کی عبرت اور نصیحت کے لیے بنایا گیا۔ اس شکل و صورت پر بھی لوگ مسخ ہو چکے ہیں اور اس کے اندر انسان کی کچھ مشابہت رکھی تاکہ وہ اس امر کی نشاندہی کرے کہ وہ مخلوق ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے محمد بن سنان کو ان کے مسائل کے جواب میں جو خط لکھا اس میں یہ بھی تحریر فرمایا کہ مردار اس لیے حرام کر دیا گیا ہے کہ اس سے بدن میں فساد پیدا ہوتا ہے، اس سے گزن پہنچتا ہے۔ اللہ نے چاہا کہ حلال و حرام کے درمیان فرق کے لیے بسم اللہ کہہ کر ذبح کرنے کو حلال ہونے کا سبب قرار دیا جائے۔ اللہ نے خون کو بھی مردار کی طرح حرام قرار دیا ہے اس لیے کہ اس سے بدن میں فساد پیدا ہوتا ہے، اس سے گزن پہنچتا ہے، اس سے آب صفرا پیدا ہوتا ہے، گندہ دہنی پیدا ہوتی ہے، ریح بدبودار ہو جاتی ہے، آدمی میں بدخلقی آ جاتی ہے، وہ اتنا سخت دل اور بے رحم اور نامہربان ہو جاتا ہے کہ اس سے کوئی بعید نہیں کہ اگر اپنے لڑکے یا اپنے باپ یا اپنے دوست احباب کو قتل کر دے۔
اور تلی کو بھی اس لیے حرام کیا گیا کہ اس میں صرف خون ہوتا ہے، اس لیے اس کا سبب اور خون کے حرام ہونے کا سبب مردار کے حرام ہونے کا سبب ایک ہے کہ وہ سب بدن میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ بیان کیا ہم سے محمد بن علی ماجلویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے چچا محمد بن ابی القاسم، انہوں نے احمد بن ابی عبداللہ برقی، انہوں نے محمد بن اسلم جبلی، حسین بن خالد، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو الحسن امام رضا علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ہاتھی کا گوشت کھانا حلال ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کے ہم شکل ہے جس کو اللہ نے مسخ کیا تھا، اور اللہ نے تمام مسخ شدہ جانوروں کا اور جو ان کے ہم شکل اور ہم صورت ہیں سب کا گوشت حرام قرار دیا ہے۔ باب 238 وہ سبب جس کی بنا پر کوے کا گوشت کھانا مکروہ ہے۔ میرے والد رضی اللہ عنہ سعد بن عبداللہ، محمد بن حسین بن ابی الخطاب، محمد بن یحییٰ خزار، غیاث بن ابراہیم، حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ علیہ السلام نے کوے کے گوشت کو مکروہ قرار دیا اس لیے کہ وہ فاسق پرندہ ہے۔